الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں عطیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک جیسا کہ میں نے آپ احباب کے سامنے حواس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ انبیاء اور نبوت کے جو حواس ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے حضور کی قوت سماعت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ احباب کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی تھی۔ جس طرح یہاں میرے نبی علیہ السلام کی حواس نبوی میں حضور علیہ السلام کی شان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی اہل سنت کے اعتقادی معاملات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا عقیدہ پختہ ہو نبی کی ذات کے حوالے سے، نبی کی شان کے حوالے سے، اور اس سے ہمارے دل میں حضور علیہ السلام کی مزید محبت ابھرے گی ان عنوانات کے سبب سے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور کے ساتھ سچا عشق اور پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک آپ احباب کے سامنے بخاری شریف کے اندر سے حدیث نمبر 418 بیان کی تھی کہ جس میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قسم کھا کے ایک بات بیان کی تھی کہ فواللہ ما علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح میں تمہیں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ عقیدہ آج اہل سنت کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، اور اس عقیدے پر میرے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے قسم کھائی ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ آج جن عقائد اور نظریات کا انکار کیا جا رہا ہے میرے نبی کو اس وقت بھی پتہ تھا، اس لیے میرے نبی نے ہمارے عقیدوں کے اوپر مور تصدیق کر کے میرے نبی نے قسم اٹھا کر فرمایا، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح میں تمہیں پیچھے دیکھتا ہوں اسی طرح آگے دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح تمہیں پیچھے دیکھتا ہوں۔ اور اگلا لفظ فرمایا، تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں اور تمہارے خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ رکوع تو سمجھ آتے ہیں دیکھنے میں، بندہ رکوع کرتا ہے، لیکن خشوع اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کے دل کے اندر ہو، خشوع و خضوع والی حالت۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے کہا کہ تمہارے دل کی خشوع والی حالت، دل کی کیفیت کو بھی اللہ کی عزت کی قسم میں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ روایت آپ احباب کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک بیان کی کہ میرے نبی کہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے دوسری حدیث آپ احباب کے سامنے پھر میں بیان کروں گا، اور اس حدیث کے اندر بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد کا بھی پتہ چلے گا، اور ساتھ میرے نبی کے دیکھنے کی قوت کا بھی پتہ چلے گا، اور ساتھ بتاتا چلوں کہ اس
حدیث کے اندر بھی میرے نبی نے کتنی قسمیں کھا کھا کر اپنی شان کو بیان کیا ہے۔ کیوں قسم کھائی ہے؟ یاد رکھیے، آج میں قسم کھاؤں تو لوگوں کو یقین آ جاتا ہے، آج کوئی بڑا بندہ قسم کھائے لوگوں کو یقین آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ میرے نبی کو پتا تھا کہ 1400 سال پہلے بعد میرے جانے کے بعد کچھ لوگ ان عقائد کو نہیں مانیں گے، میری ان شانوں کو نہیں مانیں گے۔ آج میں قسم کھا کے اپنی شان کو منوا کے جا رہا ہوں تاکہ کوئی میری شان کو نہ ماننے والا اتنی تو حیا رکھتا ہو، بھائی قسم کون کھانے والا ہے۔ تو یعنی کہ عقیدے کی پختگی کے لیے میرے نبی نے اس حدیث کے اندر جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ جس میں میرے نبی نے کئی قسمیں کھا کر اہل سنت کی عقیدے کو بھی بیان کیا اور اپنی شان کو بھی بیان کیا۔ آئیے میں اب حدیث کے نمبر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ دلائل سے بات ہماری آگے چلے، تاکہ ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ تو سنیے، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6590 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ حوالہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر بخاری شریف کے اندر 1344، تیسرے مقام پر بخاری شریف کے اندر 3596، چوتھے مقام پر 4042 اور پانچویں مقام پر 4085 اور چھٹے مقام پر یہی بخاری شریف کے اندر 6426، یعنی کہ 6 مقام پر بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب حدیث کیا ہے سنیے اور مچل جائیے کہ میرے نبی نے آج ہمارے عقیدوں پر جو اعتراض کیے جا رہے ہیں اور نبی کی شان پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، میرے نبی نے اپنی شان کو اور اہل سنت کے عقیدوں کو قسم کھا کے بیان کیا ہے۔ اس سے بڑا عقیدہ سچا کون سا ہو سکتا ہے کہ نبی اگر ویسے بات کریں کوئی انکار کرے کافر ہو جاتا ہے، اور اگر جہاں نبی قسم کھا کے کسی کو سمجھائیں تو انکار کرنے والا ڈبل کافر ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا سنیے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر آتا ہے بعد 80، 8 سال بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہر سال کے بعد میرے نبی کیا کرتے تھے، ہر سال کے بعد میرے نبی شہداء احد کے میدان میں جو شہداء اولیاء کرام شہید ہوئے ان کی قبروں پہ میرے نبی ہر سال جایا کرتے تھے، ہر سال جایا کرتے۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں بتاتا چلوں جہاں پر میرے نبی نے یہ حدیث کے جملے بیان فرمائے۔ اب آج ہم جو عرس کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ صفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس میں اہل اللہ کے اوراث ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اوراث ہوتے ہیں، اور اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے جب ہم سال کے بعد ولی اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر سال کے بعد اجتماع کی صورت میں وہاں پر خطابات بھی ہوتے ہیں، وہاں پر محفل سما بھی ہوتی ہے، تو لوگ پوچھے کہاں سے نکالا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم 1400 سال پہلے خود میرے نبی نے اس کی حقیقت کو ثابت کر دیا۔ یہ میرے نبی کی خود سنت ہے، میرے نبی نے خود عرس کیا ہے۔ کیسے کہ ہر سال کے بعد احد کے میدان میں شہید ہونے والے شہدائے احد ان کے مزارات پر میرے نبی خود جلوہ افروز ہوتے تھے اور وہاں پر محافل کا انعقاد ہوا جاتا تھا۔ تو حضرات محترم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوراس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ وہاں پر وہ جو صاحب مزارات ہیں ان کی شان کو بھی بیان کیا جاتا تھا اور مناقب اور حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کیا جانا اور بندوں کا جمع ہونا، خطاب کی صورت میں خطاب کرنا براہ راست اگر یہ عرس میں ہوتا ہے تو یہ عرس میرے نبی نے 1400 سال پہلے اپنی ظاہری زندگی میں کر دیا تھا۔ اب جب میرے نبی علیہ السلام وہاں پر خطاب فرمانے کے لیے گئے تو روایت کے اندر آتا ہے وہاں قبروں پر، وہاں مزارات پر انبوئے کثیر تھا،
ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا، صحابہ اکرام تھا، سامعین تھے، اور میرے نبی نے وہاں پر ممبر بچھایا۔ کیا بچھایا؟ ممبر بچھایا۔ اگر دو چار بندے ہوتے تو ممبر بچھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس سے پتہ چلا ممبر بچھانا، وہاں پر بچھانا اور ممبر پر خود جلوہ گر ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک کثیر تھا، کثیر التعداد صحابہ اکرام موجود تھے، ان کے سامنے میرے نبی نے ممبر پر بیٹھ کے خطاب شروع کیا۔ اور اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی سنیے، صحابہ فرماتے کہ جس طرح ہم زندوں سے حضور خطاب فرما رہے تھے، اسی طرح مردوں سے بھی خطاب فرما رہے تھے۔ وہ جہاں پر وہ اہل قبر تھے، مزارات کے اندر جو لیٹے ہوئے تھے، جو قبروں والے تھے، مرحومین شہداء، ان کے سامنے میرے نبی ان کو بھی سنا رہے تھے، زندوں کو بھی سنا رہے تھے۔ پتہ یہ چلا، آج لوگ کہتے ہیں قبر والے مر گئے، یہ سنتے نہیں ہیں۔ اگر سنتے نہیں ہیں تو میرے نبی نے ان کو خطاب کیوں سنایا ہے؟ خطاب کیا سنایا ہے؟ آئیے ذرا سنیے۔ میرے نبی نے فرمایا، قسم کھا کے میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا انی فرۃ لکم۔ اب فرۃ لکم کیا ہے؟ فرۃ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اب میں تمہاری بخشش کے لیے آگے جا رہا ہوں، تمہاری پوری امت کو۔ فرۃ لکم، کم میں امت بھی ہے، کم میں صحابہ بھی ہیں، کم میں سارے قیامت تک آنے والے میرے نبی کے سارے غلام ہیں۔ میرے نبی سب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے انی فرۃ لکم۔ لوگوں، اب یہ میرا آخری خطبہ ہے، اب اس کے بعد میں خطاب نہیں کروں گا، کیونکہ میں اگلی منزل کی طرف یعنی کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، اور آگے جا کر تمہارے لیے فرت کا بندوبست کروں گا۔ اور فرت کہتے ہیں بخشش کو۔ کس کو؟ بخشش کو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کتنا خوش بخت ہے وہ امتی، کتنا خوش بخت ہے وہ امتی کہ جس کے مرنے سے پہلے اس کا نبی دنیا سے چلا گیا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، ظاہراً تو یہ لفظ لگتا ہے کہ امتی کو مر جانا چاہیے تھا، نبی تو امت کے لیے اس کا سربراہ ہوتا ہے، سربراہ جب چلا گیا تو بڑی دکھ کی بات ہے، لیکن حدیث میں بتایا جا رہا ہے خوش بخت ہے وہ امتی کہ جس کا نبی پہلے دنیا سے چلا گیا، وہ بعد میں گیا۔ تو اگلا لفظ یہ ہے، نبی آگے جا کر اس امتی کی بخشش کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے خوش بخت ہے وہ امتی کہ جس کا نبی دنیا سے پہلے چلا گیا۔ اب یہاں پر بخاری کی اس حدیث کے مطابق میرے نبی نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تمہاری بخشش کروانے کے لیے۔ اور ایک اور حدیث اگر میں ساتھ ملاتا چلوں تو حدیث لمبی ہو جائے گی، کنز العمال کے اندر اور مجموع الزوائد کی جلد 1 صفحہ 368 پر حدیث ہے۔ میرے نبی نے خود فرمایا، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم۔ لوگوں، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، دنیا سے چلے جانا، انتقال کر جانا، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ جینا تو بہتر محسوس ہوتا ہے، یحدث و یحدث لکم، ہم آپ کے سامنے مشکلیں بیان کرتے ہیں، آپ ہماری مشکلیں حل کر دیتے ہیں، یہ جینے میں تو بڑے فائدے ہوتے ہیں بندے سے، یہ تو بہتر ہوتا ہے، لیکن دنیا سے جانا کس طرح بہتر ہوگا آپ کا؟ تو میرے نبی نے فرمایا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ردوا الی اعمالکم، میری امت کے سارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوں گے، میری بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اور اعمال کی ہوتی ہیں قسمیں دو، ایک برے اعمال اور ایک اچھے اعمال۔ میرے نبی فرماتے ہیں 2 قسم کے اعمال میری امت کے میرے وفات کر جانے کے بعد میری امت کے میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور میں دونوں عملوں کو دیکھوں گا، برا عمل بھی امت کا دیکھوں گا، برے اعمال بھی دیکھوں گا، اور نیک اعمال بھی دیکھوں گا۔ دیکھ کر جب برے دیکھوں گا تو انی حمدت اللہ تعالی، جب تمہارے شر لکم، تمہارے برے اعمال دیکھوں گا، انی رأیت شر لکم، تمہارے برے اعمال جب میں دیکھوں گا
تو فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا مولا میرے امتی ہیں، ان کی بخشش فرما دے، ان کے گناہ معاف فرما دے۔ رائیتو خیر لکم، جب تمہارے نیک عمل دیکھوں گا تو کیا ہوگا؟ حمید اللہ تعالی، میں اللہ کی ثنا بیان کروں گا، خوش ہو جاؤں گا کہ میرے امتی نے نیک عمل کیے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا نبی کی بارگاہ میں وصال کے بعد امتی کے عمل پیش ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی میرے نبی نے فرمایا انا فرد لکم، میں دنیا سے جا رہا ہوں آگے جا کر تمہاری بخشش کا اہتمام کرنے کے لیے، تمہاری فرد کے لیے۔ اور آگے میرے نبی نے کیا فرمایا سنیے، میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، اور ایک لفظ ہے وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم سب کا گواہ ہوں۔ کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ اگر بندہ یہ کہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، گواہ کا معنی ہوتا ہے حاضر۔ کیا گواہ کا معنی ہوتا ہے؟ حاضر و ناظر۔ مثال کے طور پر سنیے، گواہ شہید کا معنی، شاہد کا معنی گواہ ہے، شاہد کا معنی شہید کا معنی گواہ ہے، اور گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو کانوں سے سن رہا ہو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے جاتے ہوئے قسم کھا کے کہا یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، بلکہ میں تمہیں آنکھوں سے جانے کے بعد دیکھوں گا بھی اور تمہاری سنوں گا بھی۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے قسم کھائی۔ اب ہر نبی اپنی امت کا نگہبان ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کا شہید ہے، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 41 قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قرآن کہتا ہے محبوب وہ منظر کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا جب قیامت کے دن ہر نبی کی طرف سے، ہر امت کی طرف سے ایک گواہ، ایک نبی بنایا جائے گا، اور پھر سارے نبیوں کی امت اور آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا میرا نبی تو ساری امتوں کا گواہ ہے، سارے نبیوں کا گواہ ہے۔ میرے نبی صرف اپنی امت کی گواہ نہیں رکھتے، گواہی نہیں دیں گے اور اسے دیکھ نہیں رہے، سن نہیں رہے، بلکہ باقی جو امتیں گزری سارے نبیوں کی، ان کی بھی نگہبانی میرے نبی فرماتے رہے۔ حضرات محترم، میرے نبی نے قسم کھا کے کہا واللہ انی فرد لکم واللہ اوتیتو لمفاتیح علی خزائن الارض، اللہ کی عزت کی قسم، ساری کائنات کے جتنے بھی خزانے ہیں ساروں کی کنجیاں چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اب جو بھی خزانہ لینے کے لیے جائے گا تو اس کو نبی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، وہ نبی کے بغیر خزانہ لے نہیں سکتا، اور اگر لے گا تو اسے تالا توڑنا پڑے گا، اور تالا چابی والے کے پاس ہوتا ہے اور چابی والا خود مختار ہوتا ہے، اور اگر جو تالا توڑ کے جائے گا ہم اسے چور کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ چور کہیں گے۔ پتہ یہ چلا چور والے یہ ہیں جو نبی کے بغیر رب کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، رب سے لینا چاہتے ہیں، وہ چور نہیں ہیں۔ ایک ڈاکو ہے دین کا، ایک ڈاکو ہے دین کا، ایک ڈاکو ہے دنیا کا۔ اب دین کی بھی اگر ضرورت پڑے گی تو نبی کے پاس جانا پڑے گا، اور دنیا کی بھی اگر ضرورت پڑے گی تو نبی کے در کے پاس جانا پڑے گا۔ حضرات محترم، اس میں میرے نبی نے قسم کھا کے کہا، فرمایا انا شہید علیکم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تم سب کا گواہ ہوں۔ کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ جس طرح ذہن میں رکھیے میرا رب بھی نقی رقیب ہے۔ کیا ہے؟ رقیب اس کو کہتے ہیں جو نگہبانی کرے، جو سرپرستی کرے، ہر وقت اس کی نظر اپنے چھوٹوں پر ہو، اسے رقیب کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے میں بھی تمہارا رقیب ہوں، میرا نبی بھی تمہارا رقیب ہے۔ اور آگے یاد رکھیے تیسرا جملہ میرے نبی نے فرمایا
اللہ کی عزت کی قسم، واللہ لانظر الی الحوض الان، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میں اس وقت کھڑے قبرستان میں شہداء کے مزار پر منبر پر بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ کس کو دیکھ رہا ہوں؟ حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب میں دیکھنے کی قوت بتا رہا ہوں۔ میرے نبی منبر پر بیٹھے 1400 سال پہلے عرس کی صورت میں اولیاء کے مزارات پر سینکڑوں صحابہ کی موجودگی میں میرے نبی منبر پر قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، حدیث بخاری کے اندر 6 مقام پر ہے، واللہ لانظر کا مطلب کیا؟ میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، قیامت تک دیکھتا رہوں گا۔ یہ ایک یعنی کہ گرامر کے لحاظ سے مسئلہ یہ ہے، لانظر دیکھ رہا ہوں، اب بھی دیکھ رہا ہوں، قیامت تک دیکھتا رہوں گا۔ کیا دیکھتا رہوں گا؟ حوض کوثر کو دیکھتا رہوں گا۔ اگر اس سے مراد حوض کوثر جنت ہے، جنت کے اندر حوض کوثر، تو اب جنت بھی غیب ہے، جنت بھی غیب ہے، تو میرے نبی بیٹھ کر غیب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور میرے نبی سن بھی رہے ہیں۔ اور اگر اس سے مراد قیامت کے دن حوض کوثر ہے تو پھر ماننا پڑے گا ابھی جو منظر سامنے ہوا نہیں، جو کام ہوا نہیں، اب حوض کوثر قیامت کے دن لگے گا۔ اب عدم کوثر کی باوجود میرے نبی اب بھی حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں، قیامت تک دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر عطا کیا۔ اور آگے یاد رکھیے، آج جب ہم نبی کی شانیں اس طرح کی بیان کرتے ہیں نا کہ نبی بیٹھ کر اتنے دور دیکھتا ہے، جنت میں دیکھ لیتا ہے، قیامت تک، قیامت بعد میں آئے گی، پہلے نبی قیامت کو دیکھ رہے ہیں، حوض کوثر کا معاملہ قیامت کے دن ہوگا، تو یہ نبی آج بیٹھ کے بلکہ 1400 سال بیٹھ کے قیامت تک کی خبر دے رہے ہیں۔ تو جب یہ شانیں ہم نبی کی بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نبی فاق لکم ہے، بخشش کرانے والا ہے، نبی نے قسم کھائی، اور ہم جب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے حاضر و ناظر بنایا، گواہ بنایا، لوگ کہتے ہیں شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس ساری شانیں بیان کرنے کے بعد آخری جملہ میرے نبی نے بیان کر کے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا، فرمایا مجھے پتہ ہے میں جو شانیں قسمیں کھا کر بیان کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے اتنے مقام عطا کیے ہیں، تو پھر سنو ایک اور چیز کی بھی میں قسم کھا کے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کو اس کا خوف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے آخری قسم کھا کے ہمارے ایک اور عقیدے کی بھی غلطی ہے۔ میرے نبی نے قسم کھائی، واللہ ما اخاف علیکم، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ اللہ میرے نبی نے قسم کھا کے میرے نبی نے ہمارے عقیدے کو بیان کیا، اتنی شان میرے نبی نے اپنی قسم کھا کر ہمارے اہل سنت کے عقیدوں کو بیان کر کے میرے نبی نے آخر میں خطاب ختم اس بات پر کیا۔ میرے نبی نے فرمایا او قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، اللہ کی عزت کی قسم، واللہ ما اخاف علیکم، مجھے کوئی بھی خوف نہیں ہے، اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت تک میری امت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی۔ تو سنو، آج بات بات پر فتویٰ لگ جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے۔ میرے نبی نے قسم کھا کے کہا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی عزت کی قسم، میں قسم کھا کے جا رہا ہوں کہ قیامت تک میری امت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی۔ کیا نہیں کرے گی؟ شرک نہیں کرے گی۔ اب سن لیجئے، آج ذرا سی بات پر شرک کا فتویٰ لگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں،
یہ شرک کی لت لگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسی مسلمان کو مشرک قرار دینا، اس کے اندر اگر جس طرح شرک ایک بڑا جرم ہے، اسی طرح کسی مسلمان پر شرک کا جھوٹا الزام لگانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ کیسے جرم ہے؟ تو میرے نبی نے جہاں یہ قسم اٹھا کر کہا کہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری امت میں مجھے یہ خوف نہیں ہے، یہ خدشہ نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، بلکہ مجھے اس چیز کا خوف ہے وَلَٰكِن تَنَافَسُوا فِيهَا، میری امت مال کے ہرس میں دس جائے گی، یہ خوف ہے کہ یہ ہر وقت مال کے پیچھے پڑ جائے گی، دولت کے پیچھے پڑ جائے گی، ہر وقت اس کا اوڑھنا بچھونا کمانا ہوگا، دولت لینا ہوگا، مال کی ہرس میں مال کی لالچ میں پڑ جائے گی، وگرنہ میری امت کبھی شرک نہیں کر سکتی۔ جہاں میرے نبی نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری امت شرک نہیں کرے گی، ساتھ ہی دوسری حدیث کے اندر سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 175 فَانْسَلَخَ وَنَبَذَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ فَانْسَلَخَ، اس آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ سنیں، جہاں قسم کھا کے میرے نبی نے کہا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی اور کہا کہ مجھے خوف نہیں ہے، ایک طرف کہا خوف نہیں ہے، دوسری حدیث میں کہا مجھے خوف ہے۔ اب کس کا خوف ہے امت کے بارے میں؟ ہمیں اس کا سوچنا چاہیے اور اس کا خوف کرنا چاہیے جس کا نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے، ایک چیز امت میں آ جائے گی اس کا مجھے خوف ہے، اور جو نہیں آئے گی اس کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے ایک چیز کا خوف ہے، یہ تو خوف بتا دیا کہ یہ خوف نہیں ہے کہ شرک کرے گی، ہاں اس چیز کا مجھے خوف ہے۔ یہ میں نے آپ کے تفسیر کبیر کے اندر سے حدیث بیان کی ہے، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 265 پر، اور کنز المال کی حدیث نمبر 8958، اور اسی طرح صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 18، طبرانی کبیر کی حدیث نمبر 81، اور اسی طرح شرح مشکل الآثار للطحاوی حدیث نمبر 86 ہے، اور طبرانی کبیر کے بعد طبرانی صغیر حدیث نمبر 1291 ہے۔ حدیث سنیے مچل جائیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس طرح مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں ہے، اسی طرح میری امت میں مجھے ایک چیز کا خوف بھی ہے۔ اب وہ خوف کس کا ہے؟ تو سنیے، میرے نبی نے فرمایا انما خاف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت واجدوا وکان ردا للاسلام اعتراہ الی ما شاء اللہ انسلخ منہ ونبذہ وراء ظہری وسأل جاری بالسیف ورماه بالشرک قال یا لیت نبی اللہ ایما اولا بالشرک المرمی او الرامی قال بل الرامی۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے امت میں انما خاف علیکم، امت میں ایک چیز کا خوف ہے۔ یا رسول اللہ کس چیز کا خوف ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں، کیونکہ دیکھنے کی قوت بیان کر رہا ہوں، میرے نبی فرمائے میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ میری امت میں ایک گروہ آئے گا، ایک گروہ آئے گا، اس کا کام کیا ہوگا؟ قرأ القرآن، وہ قرآن پڑھے گا، حتی اذا رؤیت واجدوا وکان ردا للاسلام، وہ ہر وقت اسلام کی باتیں کرے گا، دین میں یہ آیا، قرآن میں یہ آیا، حدیث میں یہ آیا، فلاں میں یہ آیا، لوگوں آؤ دین کی طرف، آؤ دین کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اس کا اٹھنا بیٹھنا دین بن جائے گا، اسلام بن جائے گا۔ کہا رجل، وہ بندہ ہوگا، وہ جماعت ہوگی، یہ قوم ہوگی جو دین کی باتیں کرے گی، قرآن کا نام لے گی، حدیث کا نام لے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ ہے ایک ایسا وقت اس پر آئے گا کہ وہ قرآن کو پشت پیچھے پھینک دے گا، بے ادب ہوگا، گستاخ ہوگا، وہ قرآن کو بھی پشت کے پیچھے پھینک دے گا، اور کیا ہوگا؟ ورماہ وسأل جاری، ہاتھ میں تلوار اٹھائے گا، دہشت گردی کرے گا، ہاتھ میں تلوار اٹھا کے
اپنے پڑوس والوں کو، اپنے ارد والوں کو کہے گا، کیا کہے گا؟ رضا ظہری وسال اجاری بسئی ورماہ بالشرکی، اوے تو شرک کر گیا ہے، تو نے یہ شرک کر دیا، تو مشرک ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ فتویٰ لگائے گا اس دوسری جماعت پر۔ کس پر؟ جماعت پر۔ ایک جماعت قرآن پڑھنے والی، دین بچھونا اس کا اسلام ہوگا، لیکن تلوار ہاتھ میں لے کر دوسرے کو کہے گا تو نے شرک کر دیا، تو نے یہ بھی شرک کر دیا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، قال یا لیت نبی اللہ، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیے ایہما اولا، اولا بالشرک المرمی اب الرامی، یا رسول اللہ یہ دو جماعتیں ہو گئی، ایک پر شرک کا فتویٰ لگ رہا ہے اور دوسری لگانے والی، بتائیے ان میں مشرک کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا قال بل الرامی، کہا جس پر شرک کا فتویٰ لگا تھا کہ تم شرک کر رہے ہو وہ تو مشرک نہیں ہوگا، لگانے والا اپنے فتوے کی روح سے خود مشرک ہو جائے گا، لگانے والا اپنے فتوے کی روح سے خود مشرک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں چلا، حضور کی آنکھ آج بھی دیکھ رہی ہے، آج جو حق پر اور کسی صحیح عقیدہ رکھنے والے پر، حضور کی شان بیان کرنے والے پر اگر شرک کا فتویٰ لگ رہا ہے تو اس کے پیچھے بیس یہ ہے کہ وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ حضرات محترم، آگے ایک اور حدیث میں اگر ساتھ ملاتا چلوں، یہ اتنا پرانا کام ہے کسی پر شرک کا فتویٰ لگانا کہ میرے نبی نے جب تبلیغ شروع کی تو مدینے میں سب سے پہلے منافقین نے میرے نبی پر شرک کا فتویٰ لگایا، اور وہ بھی تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے وہ بیان کر کے میں آگے پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کو لے کر چلوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔